اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس کیا ہے۔ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے اس ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو۔ اس سے بڑھ کر تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراغ جلائیں، نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں، وہ منشیات کے عادی بنے، ہر کوئی ملک چھوڑنے کی تگ و دو میں لگا رہے اور پاکستان سے برین ڈرین ہوتا رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے، اچھی معیاری تعلیم ملے، روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو۔ اور یہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو دریا ہیں، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے لہلہاتے کھیت ہیں اور یہاں صنعتوں کی جو امکانات ہیں، را مٹیریل ہے، منرلز ہیں، سب کچھ اس ملک میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس ملک کے مستقبل سے لوگ مایوس ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم حکمران طبقہ کہہ سکتے ہیں، ایک حکمران اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی بظاہر حکومت ہوتی ہے، لیکن ایک پورا طبقہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی کی صورت میں، جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، سول اور فوجی، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں، جو ان سرمایہ داروں کی صورت میں کہ جو حکومتی مراحت حاصل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم پر یہ معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں، یہ وہ پورا طبقہ ہے جو ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور اس طبقے نے پاکستان کے 98-99% لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ ہم صنعتوں کا فروغ چاہتے ہیں، ہم تجارت کی بڑھوتری چاہتے ہیں، ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، نہ میرا، نہ میری ٹیم کا، نہ میری پوری جماعت کا۔ ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں، وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے، وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سینکڑوں نہیں، بعض کے ہزاروں میگا واٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں کہ جن کو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا یہ گیا، لکھا یہ گیا کہ امپورٹڈ کوئلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں، یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے، بیگاس پہ چلتا ہے، لیکن اسے امپورٹڈ کوئلے پہ شو کر کے ہزاروں ارب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے۔ اور گنے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے؟ اپنی شوگر مل سے آیا ہے، اور وہ شوگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ 6 مہینے، سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے، 1.5-2 ارب روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں۔ پہلے پیمنٹ نہیں کرو، پھر فیکٹری چلاؤ اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ، اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاؤ، لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے۔ تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اور ان سے ایسوسیٹڈ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، پاکستان پر ظلم کیا ہے، ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جال سازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ ہم آ گئے ہیں
اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے. یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید گرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس، آئی پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر اب کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیز جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. جس پلانٹ کی لاگت جتنی تھی اس سے 10 گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں، اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جن کی جعل سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے. فارنزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، معاہدہ کیا تھا، اصل میں کیا ہے، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں، اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ملک کا مفاد ہے. دوسری بات یہ ہے ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا، اب لوگ بہت پریشان ہیں. غریب تو ہے ہی پریشان، مڈل کلاس کہاں جائے، متوسط طبقہ کہاں جائے، سفید پوش طبقہ کس سے مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے. جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اب تو وہ صنعت کار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، قسطیں بنواتے ہیں. میں فیصل آباد گیا، پشاور گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، اسلام آباد گیا، پنڈی، یہاں کے تاجروں سے پچھلے ایک ہفتے میں ملاقات کی، یہاں کے صنعت کاروں سے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنا دکھڑا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے، اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلائی جا رہی. ظالموں، ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے. تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو. لہذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے. میرے نوجوانوں کو کے اندر بہت جذبہ ہے، اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو 3 بڑے دھرنوں میں تبدیل کیا. ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن کیا ہونا تھا، یہ فساد کرتے، یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی سبوتاج کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے، اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے، اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے، اگر یہ پراپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنون طریقے سے بجلی کے بل کم نہیں کریں گے، اور یہ جو اتنی لیوی لگائی ہوئی ہے اس کو کم نہیں کریں گے، اور تنخواہ دار لوگوں کے سلیب کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے. جائز مطالبات ہیں ہمارے، ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہم بھی حالات کو جانتے ہیں، ہم بھی ملک کی معیشت سے واقف ہیں. ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے. لیکن اگر جینوئن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پی پیز کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخواہ دار طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا، پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا. ایک ایک فرد کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے. لوگوں نے امید لگا لی ہے، لوگوں نے امید لگا لی ہے پورے پاکستان میں. میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتا. میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیٹھ جائیں، پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے، پھر انارکی ہوگی. ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان صنعتوں کو چلنے دو. اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی لگائی یہ ختم کرو، اور یہ جو انہوں نے ایک
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के तौर पर एक फिक्स्ड रेट लगा दिया है, वो भी खत्म किया जाए। बिजली के बिलों से टैक्स का पूरा धंधा खत्म करो, ऑल्टरनेट दो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो, अपने पेट्रोल खत्म करो फ्री, अपनी बिजली फ्री खत्म करो, बैलेंस हो जाएगा, मिडिल क्लास और गरीब को फायदा पहुंचेगा। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी कि तुम्हें भी पता चलेगा बिल कैसे आता है। ये अब तक तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पता चलता है, सनतकार को, ताजिर को पता चलता है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ये कहना कि हम ताजिरों को नेट में लाना चाहते हैं, नेट में लाने के लिए हम भी तैयार, ताजिर भी तैयार, एतमाद करते हैं जमात इस्लामी पे। कोई जायज टैक्स होगा ताजिर उसे कबूल करेंगे, लेकिन आप इस तरह डंडे से हाँकेंगे कि किसी भी आप जो है वो मार्केट के अंदर किसी दुकान के ऊपर किसी पे 60,000 महाना, किसी पे 40,000 महाना लगा देंगे और FBR को एक नया धंधा दे देंगे करप्शन का, ये नहीं माना जाएगा। लिहाजा ताजिरों, सनतकारों, तालिब इल्मों, नौजवानों, प्रोफेशनल अफराद, उनकी उम्मीद इस धरने से जुड़ गई है। हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और पूरी तैयारी से आए हैं। लोग मजीद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हुकूमत अगर संजीदा है तो उसे फिर इक़दामात करने होंगे, रिलीफ देना होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस धरने में कल तो इन्होंने इतनी मारामुरी की है, इतना लोगों को गिरफ्तार किया है, इतनी रुकावटें खड़ी की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को अबूर करके लोगों ने अपनी मुज़ाहिमत की है। लेकिन हम अपनी बहनों को भी मौका फराहम करेंगे, वो बेताब है कि इस धरने में वो शरीक हों। पूरे इज्जत और एहतराम के साथ हमारी बहनें यहाँ पर आएंगी, कल भी बहुत बड़े पैमाने पर आएंगी, और पीर के दिन तो उनका जलसा आम होगा। यहाँ पर दिन में खवातीन का जलसा आम होगा, और कल इतवार के दिन मगरिब के बाद इंशाअल्लाह इसी मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा। इंशाअल्लाह ताला तारीखी जलसा आम होगा इतवार को बाद नमाज मगरिब इस मरी रोड पर, और इंसानों के सर से इंशाअल्लाह ये भर जाएगी पूरी मरी रोड, हर तरफ से काफिले आएंगे। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं, जो यहाँ इस धरने में आकर इस मुकद्दस फरीजे में शरीक हो सकता है, उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए। सिर्फ शिकवे शिकायत करने से मसला हल नहीं होता। एक कुव्वत बन गई है तो इसमें इजाफा कीजिए और अपना हक हासिल करने की इस तहरीक में अपना हिस्सा बिठाइए। अभी तक के लिए इतना ही, अभी हमारी मुशावरत का अमल भी जारी है, इंशाअल्लाह हम फिर मजीद आपसे बात करेंगे। बैठ जाएं जी। जो कमेटी बनाई गई है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, उस पर लियाकत बलोच साहब को हमने जिम्मेदार बनाया है, और हुकूमत से ये बात चल रही है कि अब देखिए ना, उन्होंने एक नाम ऐसा दिया जो मुल्क में ही मौजूद नहीं है, तो इससे खुद उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। फिर तवानाई का मसला है, और तवानाई से मुताल्लिक जो अहम तरीन आदमी हो सकता है, अगर वो उसमें ना हो तो फिर इसका मतलब है कि आप मजाक समझ रहे हैं क्या। लिहाजा लियाकत बलोच साहब उनसे बात कर रहे हैं, हमें कोई बात करने में कोई परेशानी नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कल भी वो रास्ता मुंतखब किया जिसमें तसादुम ना हो, मसला हल हो। लोगों ने, हमारे कारकुनों का बहुत प्रेशर हम पर है, इसके बावजूद हम अपने कारकुनों की ये जहन साजी कर रहे हैं कि हर वक्त किसी भी मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार भी रहें, लेकिन जिस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं सब्र का मुजाहरा भी करें। सब्र का मतलब डटे रहना होता है और बर्दाश्त भी करना होता है, लेकिन इस्तकामत का मुजाहरा करना होता है। तो हमारे कारकुन ये पैगाम जानते हैं, तो इसलिए हमने बड़ी हिकमत से इस मसले को एड्रेस किया है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो सीरियसनेस का मुजाहरा करे और लियाकत बलोच साहब के साथ मिलकर तय करे। फिर कमेटी के साथ बातचीत भी होगी, मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन सिर्फ ये टालने के लिए नहीं होंगे, अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी हिकमत अमली है, ये हमारा प्लान बी था। डी चौक भी हमारे बहुत से कारकुन जिनको हमने नहीं कहा था, कल 2-3 दफा पहुंच के आ गए। डी चौक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, जिस दिन चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे ये काम कर देंगे। मसला है लोगों को रिलीफ दिलाना। हम यहाँ पर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं जी। नहीं, अब मैं अभी फिलहाल इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। इस कमेटी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर गुफ्तगू करके हम कोई रास्ता अगर वो निकालते हैं तो हम इसको वेलकम करेंगे। आपके मुल्क भर से काफिले यहाँ पर धरने में काफिले और ये बड़े मुजाहरे यहाँ पे शरीक हुए हैं,
آپ کتنے امید ہیں, کتنے یقین ہے کہ آپ اپنی کامیابی لے کر یہاں سے جائیں؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, اللہ کی توفیق سے, اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عزم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب, آخری سوال. حکومت کے ساتھ ساتھ کیا آپ اداروں کو بھی کہنا چاہیں گے کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس جلسے کو پرامن طریقے سے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں, دیکھیں حکومت کی سے ہم بات کرتے ہیں, جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے, اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے, سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, لیکن بہرحال وہی ہے, بات تو انہی سے ہوگی. تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائے. آخری سوال. جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنا کی بھی, ان سے بھی رینیگوشیٹ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی, ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر حکومت ٹھیک طریقے سے, پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے, دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا. تو ہم چائنا سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کرنے والا تو کوئی بنے. جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے, لیکن اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اوکے جناب, بہت بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فسطائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. 2 روز سے پنجاب حکومت فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہم آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. آئی پی پیز ہمارا خون نچوڑ رہی ہے. دھرنے کا رخ کسی دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 200 سے زائد اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کے بزرگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ گرفتار کارکنان کو فوری طور پر رہا کر کے مقدمے کو بھی خارج کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز ہیں اور ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے روشن مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں. حکومتی کمیٹی کے نام سامنے آنے پر ہی اپنی کمیٹی کا اعلان کریں گے. جن لوگوں نے پاکستان پر ظلم کیا ہے ان کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کو بتا تو چلے کہ راولپنڈی میں حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے الیکشن کی ضرورت نہیں. یہ مطالبہ کرنے والا کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے مگر ملک سے وفادار نہیں ہو سکتا. ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے 1 ماہ تک دھرنا دینے کو بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ فسطائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. 2 روز سے پنجاب حکومت فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہم آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. آئی پی پیز ہمارا خون نچوڑ رہی ہے. دھرنے کا رخ کسی دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 200 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا. جماعت اسلامی کے بزرگوں کو بھی گرفتار کیا گیا. گرفتار کارکنان کو فوری طور پر رہا کر کے مقدمات خارج کیے جائیں. ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز ہیں اور ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے روشن مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں. حکومتی کمیٹی کے نام سامنے آنے پر اپنی کمیٹی کا اعلان کریں گے. بلٹن میں خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں لیاقت باغ میں دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے. ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان کر دیا. ٹریفک پولیس کی جانب سے لیاقت باغ میں دھرنے کے باعث 4 متبادل راستے بنائے گئے ہیں. ٹریفک پولیس کے مطابق مری روڈ پر ٹریفک جنگ بلڈنگ یوٹرن سے موڑا گیا ہے, جبکہ ڈی اے وی کالج چوک اور راجہ بازار پر بھی متبادل راستہ دے دیا گیا ہے. اور ایجوکیشن یو ٹرن سے ٹریفک مری روڈ پر موڑا گیا ہے, جبکہ صدر کی طرف جانے والی سڑک کو راول روڈ کی جانب موڑا گیا ہے. دوسری جانب جماعت اسلامی کے دھرنے کے سبب بند ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے اور فیض آباد انٹرچینج پہ رکھے کنٹینرز کو بھی سڑک سے ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا گیا ہے. جبکہ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس دوسرے روز بھی معطل ہے, جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. گزشتہ روز راولپنڈی میں جماعت اسلامی کی مقامی قیادت اور زیر انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے, جس کے بعد جماعت اسلامی کو مری روڈ پر ہی 2 سے 3 روز تک دھرنا
جاری رکھنے کی مشروط اجازت مل گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں لیاقت باغ میں دھرنا آج دوسرے روز میں جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان کر دیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے لیاقت آباد میں دھرنے کے بعد 4 متبادل راستے بنائے گئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مری روڈ پر ٹریفک جنگ بلڈنگ یو ٹرن سے موڑا گیا ہے اور DA1 کالج چوک راجہ بازار پر متبادل راستہ دیا گیا ہے اور ایجوکیشن یو ٹرن سے ٹریفک مری روڈ پر موڑی گئی ہے، جبکہ صدر کی طرف جانے والی سڑک کو راول روڈ کی جانب سے موڑا گیا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے دھرنے کے سبب بند ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے اور فیض آباد انٹرچینج پر رکھے کنٹینرز کو بھی سڑک سے ہٹا کر سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے، جبکہ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس اور دوسرے روز میں بھی معطل ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، لاہور سے بیورو چیف رائے حسنان طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رائے صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے کہ دھرنا دوسرے روز میں جاری ہے؟ جی، ایک طرف دھرنا جاری ہے لیکن دوسری جانب مذاکرات کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ایک ابتدائی ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے جماعت اسلامی اور حکومتی عہدیداروں کے درمیان۔ اب جو صورتحال جہاں پہ رکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں ایک شخص جو ہیں وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے، جس کے اوپر جماعت اسلامی کو بھی تحفظات ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے حکومت کی سنجیدگی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی کے قریب جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ مرکزی سٹیج بنا رہے ہیں اور توقع یہ ہے کہ گزشتہ رات جو دھرنا 3 جگہوں کے اوپر تقسیم ہو گیا تھا اس کو راولپنڈی کے قریب جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا، ایک ہی جگہ کے اوپر تمام دھرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے یہ کہا ہے آج سے کچھ دیر پہلے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ہم عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف لے سکیں، لیکن حکومت اس حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ جماعت اسلامی نے لیاقت بلوچ کی سربراہی کے اندر کمیٹی بنا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کمیٹی کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ آج شام کو متوقع ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے۔ جی اچھا رائے صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی جیسا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فسطائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 روز سے پنجاب حکومت فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جی، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے کارکنان کے اوپر شدید قسم کا تشدد کیا گیا، لیکن ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو کارکنان کو ڈسپرس کرنے کے لیے، ان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں۔ تو کل جو کچھ ہوا، جس طرح جماعت اسلامی کے کارکنان پر لاٹھی چارج ہوا، اس کو ہم بہت سویئر لاٹھی چارج تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، لوگوں کو اپنی بات کرنے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جماعت اسلامی نے یہ اجازت جو ہے وہ عوام سے لی ہے اور سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں عوام کے مطالبات جو ہے، کیونکہ اس وقت IPP سے جان چھڑانے کا مطالبہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ پوری قوم کا بن چکا ہے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ سب لوگ اس نقطے کے اوپر متفق اور مطمئن نظر آتے ہیں کہ IPP سے جان چھڑانا ہی پاکستان کے مسائل کے حل کی جانب ایک قدم ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا ہے کہ چائنا ہمارا دوست بھی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، اور اگر ہم دوست سے ہٹ کر بھی ان کے ساتھ بات کریں تو ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہم جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان کے اوپر ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 52% جو بجلی گھر ہیں وہ تو حکومت پاکستان کے ہیں، ایٹ لیسٹ حکومت پاکستان اس کے اوپر وڈرا کرے تو عوام کو کافی ریلیف مل سکتا ہے۔ جی رائے حسنان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ جی، دعا تو یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن حکومت اس طرح پھنسی ہوئی نظر آتی ہے کہ حکومت نے IMF کے قرضوں کی قسط بھی دینی ہے، دیگر ممالک کے قرضوں کی قسط بھی دینی ہے، آپ نے جو ری شیڈول کروائے ہیں قرضے ان کے بارے میں بھی بات کی جانی ہے، اور کئی قرضے ابھی ری شیڈول ہونے والے ہیں۔ حکومت اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جانب اگر آپ دیکھیں تو ایوان صدر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، کابینہ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور پھر آئے روز کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے ایوان میں سے، اسمبلیوں کے اندر سے کہ ہمیں نئی گاڑیاں چاہیے، ہمیں یہ سہولت چاہیے۔ دوسری جانب حالات یہ ہیں کہ عوام مسلسل پس رہے ہیں اور چکی کے 2 پارٹوں کے اندر ایک جانب حکومت ہے اور دوسری جانب جو ہے یہ IPPs کے بل ہے جس نے عوام کو پیس کر رکھ دیا ہے۔
تو توقع اور امید یہی ہونی چاہیے کہ IPPs کے حوالے سے، بجلی کے نرخوں کے حوالے سے کوئی ریلیف عوام کو ملے، کوئی سکھ کا سانس بنے، کیونکہ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہ کہا تھا کہ عوام کی جو آمدن ہے وہ ان کے بجلی کے بلوں کے برابر ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی جانب سے ایسا بیان آنا عوام کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر تھا، کیونکہ آپ ہی کے پاس دوا ہے اور ہم حکومت سے ہی لوگ ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کے لیے کوئی چارہ نہ کریں تو پھر لوگ اس سڑکوں پر اوپر ہی آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راج صاحب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔